سر پہلے تو یہ فرمائے گا کہ آج تقریباً 3 سال مکمل ہو گئے ہیں جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گئی تھی، اس پہ آپ لوگوں نے یوم سیاہ بھی منایا، لیکن یہ فرمائے گا کہ کیا پی ٹی آئی نے جو کچھ پچھلے ان 3 سالوں میں ان کے ساتھ ہوا، اچھا یا برا، جس طرح بھی آپ اس کو کہنا چاہیں، لیکن اس سے کچھ سبق سیکھا ہے کہ آئندہ کس طرح اس جماعت نے آگے چلنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو آج 9 اپریل پاکستان تحریک انصاف ایک سیاہ دن کے طور پر منا رہی ہے، کیونکہ آج کے دن رجیم چینج کے ذریعے ہمارے مینڈیٹ کو چرایا گیا اور شب خون مارا گیا، اور ہمارے 14 ممبران قومی اسمبلی کی وفاداریاں تبدیل کی گئیں۔ سندھ ہاؤس میں ایک منڈی لگی، اور جہاں ان کو بھاری قیمت کے عوض ان کی وفاداریاں چینج کر کے ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ عمران خان کی حکومت جو تیزی سے ترقی کر رہی تھی، ملک میں معاشی استحکام آ رہا تھا، انڈسٹری چل رہی تھی، بے روزگاری ختم ہو رہی تھی، اس کو ختم کیا گیا۔ اب میرا یہ سوال ہے کہ ان 3 سالوں میں عوام کو کیا فائدہ ہوا؟ کیا مہنگائی ختم ہو گئی؟ کیا بے روزگاری ختم ہو گئی؟ کیا ملک میں معاشی استحکام آیا؟ کیا بد امنی اور دہشت گردی کا خاتمہ ہوا؟ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس سے زیادہ ظلم کیا ہوگا کہ 8 فروری کو عوام نے 2/3 اکثریت سے عمران خان کو ووٹ دیا اور اس کو جتوایا، اس کی پارٹی کو جتوایا، اور پھر فارم 47 کے ذریعے ایک جعلی حکومت ہم پر مسلط کر دی گئی۔ اور پھر اس سے بڑا ظلم یہ کہ آج کم و بیش 2 سال ہو گئے ہیں قوم کا عظیم لیڈر جو تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب، جو پاکستان کی تاریخ میں اتنا پاپولر لیڈر کوئی نہیں ہوگا جتنی آج پاپولرٹی ان کو ہے، ان کو، ان کی اہلیہ کو، بشرا بی بی صاحبہ کو، اور باقی ہمارے سینئر اکابرین کو، شاہ محمود صاحب ہیں، محمود رشید صاحب ہیں، عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں، اجاز چودھری صاحب ہیں، اور سینکڑوں کارکنوں کو آج دن تک جیل میں ڈالا گیا ہے۔ اس سے بڑا ظلم اور بربریت کوئی ہوگا جو تحریک انصاف کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے، لیکن یہ فرمائے گا کہ پارٹی میں دھڑے بندی تو ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، سیاسی جماعتوں میں ہوتی ہے، گروپ بندی بھی ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، لیکن اب شریف افضل مروت صاحب آج فرما رہے تھے کہ پارٹی میں 3 دھڑے موجود ہیں، اور اس میں سے ایک سب سے مضبوط دھڑا جس کی بظاہر وہ نشاندہی کر رہے تھے کہ سوشل میڈیا کا جو فیکٹر ہے پاکستان تحریک انصاف کا، وہ بڑا حاوی ہے اور وہ سیاسی قائدین کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ اس رائے سے متفق ہیں؟ یقیناً سوشل میڈیا کی ایک طاقت تو ضرور ہے، لیکن ہماری طاقت بھی سوشل میڈیا ہی ہے، اور باقی اختلافات جیسے میں نے پہلے کہا آپ کے سوال کے جواب میں کہ چھوٹے موٹے ہر پارٹی میں ہیں، کہاں نہیں ہے، ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن وہ اختلافات وقت کے ساتھ دور بھی ہو جاتے ہیں اور ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ مقصد ہمارا ایک ہے، وہ ہے عمران خان کی رہائی، آئین اور قانون کی بالادستی، اور عمران خان کو انشاءاللہ اس ملک کا دوبارہ وزیر اعظم بنانا، عوام کی طاقت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ۔ چلیں، یہ تو خواہش یقیناً پاکستان تحریک انصاف کی ہے کہ ان کے قائد اس طرح آگے بڑھیں، لیکن اب یہ بتائے گا کہ اس وقت جو قائدین ہیں، اس وقت جو مختلف عہدوں پر ہیں، جیسے گنڈا پور صاحب ہیں، سی ایم خیبر پختونخوا ہیں، لیکن جس پوزیشن میں وہ نامینیٹ ہوئے تھے اس سے آج ان کی پوزیشن بڑی مختلف نظر آتی ہے۔ ڈوگر صاحب، بڑا ان کے اوپر کرٹیسزم ہو رہا ہے، ان کے حوالے سے بڑے سازشیں وہ کہتے ہیں کہ ہوتی آ رہی ہیں، اور اب ان کی مرضی سے بہت سی تعیناتیاں بھی خیبر پختونخوا میں نہیں ہو رہی ہیں۔ آپ کیا فرمائیں گے کہ کیا ان کو ہٹانے کا کوئی آپشن ہے پی ٹی آئی کے پاس، یا ان کے گرد آپ کو لگتا ہے کہ گھیرا تنگ کر رہے ہیں باقی جو گروپس اس وقت ان کے خلاف کام کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں؟ دیکھیں، وہ بہترین اپنی ان حالات میں کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہی عمران خان کی چوائس ہے اور وہی ہماری چوائس ہے، وہی تحریک انصاف کی چوائس ہے۔ ٹھیک، چلیں، آپ نے بڑا مختصر جواب دیا ہے۔ اچھا، یہ فرمائے گا کہ پی ٹی آئی نے یہ کہا تھا کہ عید کے بعد اپنی سیاسی تحریک شروع کریں گے اور گرینڈ اپوزیشن الائنس کی صورت میں کریں گے۔ اب جے یو آئی تو اس میں شامل نہیں ہے، لیکن یہ فرمائیے گا کہ کیا اب اس حوالے سے پوری تیاری ہے پاکستان تحریک انصاف کی؟ ہماری پس پردہ پلاننگ چل رہی ہے، ہم مختلف پولیٹیکل ہم خیال جماعتوں کے ساتھ انگیج ہیں، جے یو آئی نے بھی ہم سے کچھ ٹائم مانگا ہے،
تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہم ایک بڑا مؤثر اپوزیشن اتحاد بنائیں گے اور پھر ایک بڑی اپوزیشن کی جماعتوں پر مشتمل ایک اسٹریٹ پاور استعمال کرتے ہوئے ایک بڑی تحریک چلائیں گے. اس کے اوپر کام جاری ہے. نہیں لیکن ڈوگر صاحب یہ آپ واضح نہیں کر رہے ہیں کہ کام تو جاری ہے لیکن وہ کیسے چلائی جائے گی؟ مطلب آپ لوگ مختلف شہروں میں احتجاجی تحریکیں چلائیں گے؟ کیونکہ اگر پنجاب کی یا دیگر صوبوں کی بات کریں ادر دین خیبر پختونخوا تو کہیں پر بھی آپ لوگ سڑکوں پہ نکل نہیں پاتے ہیں، تحریک شروع نہیں کر پاتے، پہلے ہی کریک ڈاؤن ہو جاتا ہے یا گرفتاریاں ہو جاتی ہیں. تو پھر کس طریقے سے مینیج کیا جائے گا؟ پھر جے یو آئی فے بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے، ایک الگ سولو فلائٹ لے رہی ہے، ان کا ابھی تک واضح نہیں ہے کہ انہوں نے احتجاج کرنا بھی ہے نہیں کرنا ہے، تو آپ لوگ منظم کیسے ہوں گے پھر؟ ایسے مختلف آپشنز ہیں، مختلف آپشنز ہیں جن پر بات ہو رہی ہے، مختلف آپشنز ہیں جن پر غور و خوض ہو رہا ہے، اور ماضی کی جو 2-3 ہماری کالز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کی جو غلطیاں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کو نظیر بناتے ہوئے ہم کوئی فیصلہ کریں گے جس میں ہم ایک مؤثر تحریک چلا سکیں. اچھا لاسٹلی مجھے یہ فرما دیجیے گا کہ اب پی ٹی آئی میں جو مسائل ہیں بظاہر ان سے نمٹنا تو ہے، اب بیرسٹر گوہر صاحب کی ایفرٹس اپنی جگہ، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ پارٹی کے کئی پرانے لوگ جو پارٹی چھوڑ کر نہیں گئے، جیسے عارف الوی صاحب ہیں، صدر مملکت بھی رہے پاکستان کے، انہوں نے بھی کچھ وقت پہلے کوشش کی تھی انوالو ہونے کی لیکن ان کو بھی کوئی خاص موقع نہیں دیا گیا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ ان جیسے لوگوں کو پارٹی میں اگر دوبارہ ایکٹیو کیا جائے تو پارٹی میں آپسی اختلافات ختم کرنے میں کوئی مدد مل سکتی ہے؟ یقیناً عارف الوی صاحب کا تجربہ، ان کی شخصیت، ان کا اپنا ایک مزاج، اور سب لوگ ان کا احترام کرتے ہیں. پارٹی میں سینئر ترین ایک شخصیت ہیں. آج کل بھی امریکہ میں اسی سلسلے میں گئے ہوئے ہیں، وہاں بھی پارٹی کے مختلف جو ہمارے شہروں میں یونٹس ہیں ان کو وہ انگیج کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، موبلائزیشن کر رہے ہیں، اور پولیٹیکل کمیٹی میں بھی ان کا ایک اہم رول ہے. تو انشاءاللہ اس طرح کی تمام شخصیات کو سامنے رکھ کے ہم آنے والے دنوں میں ایک مؤثر اور جامع پلان بنانے میں کامیاب ہوں گے. بہت شکریہ.